فرمائیے گا لوگوں کی رہنمائی کرتے ہوئے ہمارے سفر کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ سلطانی صاحب. پہلے تو ایک جو نام کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اس میں تو پہلی چیز یہ ہے کہ عرب کلچر کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر نام کی ریپیٹیشن جو ہے نا وہ پسند کی جاتی تھی. اور کیونکہ ہم زیادہ ہمارا ایک اور تعلق ہے، جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ ایسا پاکیزہ نام رکھنے سے گریز. اچھا، گریز کرنے کا مقصد کیا ہے جی؟ کہ ہم نے ایک یعنی گفتگو کرنی ہے یا اس کو گالی دینی ہے، تو لہٰذا ایسا نام نہ رکھا جائے جس سے ہم بے ادبی کر لیں. تو بھائی آپ گالی مت دیں، آپ ایسی کوئی عمل نہ کریں. مثال طور پہ محمد نام، تو محمد نام جو ہے وہ اکثر لوگ اس وجہ سے نہیں رکھتے کہ بے ادبی ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں عرب معاشرے میں تو آپ کو نظر آتا ہے، جیسے امام غزالی کا آپ دیکھتے ہیں کہ محمد بن محمد بن محمد بن محمد آپ کا نام ہے. آپ کے بڑے چھوٹے بھائی کا نام ہے محمد بن محمد بن محمد بن احمد. تو انہوں نے احمد اور محمد، اور آپ دیکھیں کہ 4-5 پشتوں میں نام محمد ہی آ رہا ہے، دادے کا نام پردادے کا نام محمد آ رہا ہے. تو ان کے ہاں ریپیٹیشن تھی، وہ جو نام پسند کر لیتے تھے اس کو ریپیٹ کرتے تھے. تو ہمارے ہاں کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں، اور آج کا جو معاشرہ ہے اس میں یہ ہے کہ ایک یونیک نام ہونا چاہیے جی، ایک ڈفرنٹ نام ہونا چاہیے، چاہے اس کا معنی ہو یا نہ ہو، یا اس کا بے معنی لفظ ہو، لیکن ہم نے وہ نام اس لیے رکھنا ہے کہ جی ایک یونیک ہے، ایک اس کی الگ شناخت ہوگی. لیکن آقا علیہ السلام جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ بامانی نام رکھو، ایسا نام رکھو جس کا کوئی معنی اور اچھا نام ہو اور اچھا میننگ ہو جس کا. وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جیسے عبد الرحمن اور عبداللہ کی مثال دی ہے. تو اس لیے ہمیں یہ اس چیز سے نکلنا چاہیے. اور ایک اور چیز بھی میں نے نوٹ کی ہے کہ ایسا نام بھی رکھنے سے گریز کرتے ہیں کہ جناب یہ بابوں والا نام ہے، تو جناب اس نے بابا نہیں ہونا. ابھی جو بچہ پیدا ہوا جو پہلے بابا تھا وہ بھی تو بابا ہو ہی گیا. تو لہٰذا ایسا نام رکھ لینا، اس کی عمر سے بڑا نام، عمر سے بڑا نام ہے. تو یہ ایک فضول باتیں ہیں. تو ایسا نام جو بامانی نام ہو وہ رکھنا چاہیے. اب رہ گیا جو آپ نے سفر کے حوالے سے سوال کیا، اس کے بارے میں وہ بھی اسی سے تعلق رکھتا ہے کہ جیسے جی وہ نام منحوس ہو جاتا ہے. کوئی شخص جیسے کوئی بہو گھر میں آ جائے تو کہتے ہیں جی یہ سبز قدم ہے، جی اس کے قدم پڑنے سے جو ہے وہ منحوست ہو گئی ہے. ان ساری چیزوں سے آقا علیہ السلام نے، آپ نے فرمایا لا عدوى ولا تیرا ولا حاما ولا سفرا. آپ نے فرمایا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی. یعنی کوئی چیز جیسے آپ نے کورونا کے اندر دیکھا تھا کہ ہم بہت زیادہ سینسٹیو ہو گئے تھے، حالانکہ ہمیں ایک حد تک احتیاط کی ضرورت تھی، لیکن بہت زیادہ اگریسو ہو گئے اس معاملے میں، بڑے سینسٹیو ہو گئے تھے کہ ایسا نہیں ہے. آقا علیہ السلام کی واضح حدیث موجود ہے کہ ایک اونٹ والا جو ہے وہ اونٹوں کو چلا رہا تھا اور ایک اونٹ کو الگ چلا رہا تھا. تو آقا علیہ السلام نے پوچھا اس کو کیوں الگ چلا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ بیماری ہے اس کو، تو وہ دوسروں کو نہ لگ جائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، مجھے بتا یہ اس پہلے اونٹ کو جو بیماری لگی اس کو بیماری کس نے لگائی ہے؟ اس کو بیماری اللہ نے لگائی ہے. تو لہٰذا بیماری کا لگ جانا اس کا علاج کیا جائے گا، نہ کہ آپ اتنے ریزرو ہو جائیں، اتنے سینسٹیو ہو جائیں کہ آپ جو ہے وہ اس طرح کے لوگ سائیکوپیتھ ہو گئے تھے، سائیکولوجیکل پرابلمز میں آ گئے تھے کہ جی ہم نے ہاتھ نہیں ملانا، ہم نے یہ نہیں کرنا، اتنے زیادہ ڈپریس ہو گئے تھے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آقا علیہ السلام لا عدوى، کوئی چیز بیماری جو ہے وہ متعدی نہیں جب تک کہ اللہ نہ چاہے. ولا تیرا، اور وہ جو فال نکالتے تھے اور جس کی طرف اشارہ کیا کہ نام کے حوالے سے بھی، اور ہمارے ہاں بھی بہت زیادہ ایسی چیزیں پوچھ جائے جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، جس کی کوئی لاجک نہیں ہوتا. تو ولا تیرا، وہ بھی ایسے فال نکالتے تھے کہ جی دائیں طرف چلا گیا تیر، یا بائیں طرف چلا گیا، یا وہ پرندہ جو ہے وہ اڑے گا. تیر کا مطلب ویسے وہ پرندے سے لیا، تیار پرندے کو کہتے ہیں. تو اس سے نکالا گیا کہ پرندہ رائٹ سائڈ پہ اڑ گیا تو یہ کام ہمارے لیے بہتر ہے، لیفٹ سائڈ پہ اڑ گیا تو یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے. تو یہ ایک اسپیکولیشن کے اوپر سارا علم تھا جو جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. پرندہ ویسے اڑ جائے، بے شک ویسے اڑ جائے. تو اسی میں سفر کی بھی ذکر کی گئی. لیکن سفر جو ہے نا وہ یہ جو لفظ سفر ہے نا، یہ سفر ہی ہے. یعنی عربی میں یہ سفر ہے اور اردو میں یہ صفر ہے. تو صفر کا مطلب زیرو ہو جانا. ہوتا یہ تھا کہ یہ مسلسل جو 3 ماہ حرمت کے تھے نا، یہ کنٹینیو جب یہ آتے تھے تو جو لوگ ہیں وہ اس میں جنگ نہیں کرتے تھے. تو جیسے ہی وہ مہینہ ختم ہوتا تھا اور محرم کا مہینہ ختم ہوتا حرمت والا، اور جیسے سفر کا مہینہ شروع ہوتا تو لوگ وہ قتال پہ نکل جاتے، گھر خالی ہو جاتے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر خالی ہو گئے ہیں عرب معاشرے کے اندر. وہ کہتے ہیں یہ مہینہ ہی منحوس ہے، اس کی وجہ سے ہمارے گھر خالی ہو، اس کی وجہ سے قتل و غارت ہو رہی ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی کوئی، اس سفر کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے، سارے مہینے اللہ نے بنائے. تو ایسی تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے، اور ہاما کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی کہ یہ بلی منحوس ہے، یہ فلانی چیز منحوس ہے، یہ فلاں بندہ منحوس ہے، یہ فلاں یہ راستہ. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان سے آقا علیہ السلام نے ممانعت فرمائی ہے. لیکن انفارچونیٹلی
بدقسمتی یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے واضح فرامین ہونے کے باوجود ہم ایسے لوگوں کے پاس، ایسے عاملوں کے پاس جاتے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ شرع کے بھی پابند نہیں ہیں، اور ہم ان سے اپنا حال پوچھتے پھر رہے ہیں اور پریڈکشنز لیتے پھر رہے ہیں، پشین گوئیاں لیتے پھر رہے ہیں. ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. بہترین طریقہ وہ ہے، وہ استخارے کا طریقہ ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے رائے لے سکتے ہیں. ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. بالکل ٹھیک ہے. حي على الفلاح.